بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، سوال یہ کیا گیا کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے عقیدہ کے اندر فساد ہے، اس کے نظریات وہ اسلامی مسلمہ عقائد کے خلاف ہیں، تو ایسے شخص کے ساتھ میل جول رکھنا، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے؟ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمیں اسلام کے اندر برے عقائد والے، برے اعمال والے لوگوں سے دور رہنے کا حکم دیا گیا، یہاں تک کہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ اگر شیطان تمہیں بھلا دے کہ تم نے جو ہے اس طرح کے برے عقائد والے لوگ، برے اعمال والے لوگ، گناہوں میں کے مرتکب لوگ، ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا تھا، لیکن شیطان نے بھلا دیا تو تم بیٹھ گئے، اب جیسے ہی یاد آئے فوراً وہاں سے اٹھ کے سائڈ پہ ہو جاؤ اور ان کے ساتھ اس کے بعد نہ بیٹھو، فلا تقعد، نہ بیٹھو۔ یہ باقاعدہ جو ہے نہیں کے صیغے کے ساتھ ہمیں جو ہے مخاطب کیا گیا اور بتایا گیا کہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، مع القوم الظالمین، ظالم قوم کے ساتھ۔ اب مفسرین نے اس چیز کی وضاحت کی کہ ظالم سے مراد مشرک بھی ہے، ظالم سے مراد کافر بھی ہے، ظالم سے مراد فاسق بھی ہے، اور ظالم سے مراد بدعتی بھی ہے، ایسا شخص جس کے عقائد و نظریات کے اندر جو ہے فساد پایا جاتا ہے، وہ شخص اسلامی نظریات کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے، تو ایسے شخص کے پاس بیٹھنا، میل جول رکھنا یہ جائز نہیں ہے، اس سے پرہیز کیا جائے۔ اور احادیث کے اندر بھی اس طرح کا مضمون موجود ہے کہ وہ لوگ جو اسلامی عقائد کے خلاف عقیدہ بنا لیتے ہیں، ان سے دور رہنے کا حکم دیا گیا۔ مثال کے طور پر تقدیر کے مسئلے کے اندر جو حد سے تجاوز کر جاتے ہیں تو ان کے بارے میں موجود ہے، اس کے علاوہ باقی لوگوں کے بارے میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، ایاکم و ایاہم، کہ تم اپنے آپ کو ان سے دور رکھو اور انہیں اپنے آپ سے دور رکھو، لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ اس سے یہ بالکل واضح ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو عقائد کے اندر فساد کے حامل ہیں، بد عقیدہ لوگ ہیں، اور وہ اپنی طرف سے عقائد کے اندر چیزیں جو ہے داخل کر کے اسلامی نظریات کے خلاف جو ہے نظریہ قائم کر لیتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے دور رہنا یہ ہمیں اسلام کا حکم ہے، ان سے بچنا چاہیے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس کو چھوڑ دینا چاہیے، ترک کر دینا چاہیے، تاکہ بندے کے اپنے عقائد اور نظریات نہ بگڑیں، ان کے اندر فساد پیدا نہ ہو، بلکہ بندہ صراط مستقیم پر قائم و دائم رہے۔